अस्सलाम नाज़रीन, इट्स मी उज़मा ताहिर। और इस वक्त मैं स्पेशल ये जो वीलॉग आप लोगों के लिए कर रही हूँ दोबारा से रजब भट्ट के हवाले से। जो एक 2 दिन पहले आपने मेरा वीलॉग देखा था जिसमें सब लोगों ने बात की थी, मैंने नहीं, सब ने बात की थी कि जी रजब भट्ट अचानक से पाकिस्तान से फ़रार हो गया। और फ़रार होने की जो वजह थी वो उम्रे की अदायगी थी या गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी या फिर उनके मुंह से वो कलमात थे जिसकी वजह से वो यहाँ से चले गए थे। खैर अब इस चीज़ पे थोड़ी सी रोशनी और डालेंगे क्योंकि 2 दिन में सिनेरियो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। और जैसे कि आप लोगों ने सबने कल वीडियो में देखा होगा कि जी रजब भट्ट उम्रे की सआदत पा चुके हैं और वो मक्का शरीफ में मौजूद थे और वहाँ उन्होंने खाना काबे के सामने खड़े होकर हल्फिया बयान दिया और कुरान पाक पे भी हाथ रखा जो अलग वीडियो में कि जी मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैं अल्लाह ना करे कोई ऐसी गुस्ताखी रसूल करूँगा। और मुझे नहीं पता था कि 295 जो सी है वो क्या दफ़ा होती है, किस पे लगती है, क्यों लगती है। ये तमाम चीज़ें वो हैं जिसकी भी यहाँ पे उन्होंने खाने काबे के सामने खड़े होके अल्लाह ताला रसूल सल्लम को हाजिर नाजिर जान कर ये बोला कि जी मुझसे ये बेसाख्ता हुआ। मैं किसी का फ़ैन था, मूसे वाले का फ़ैन था और उस पर दफ़ाएँ लगी थी तो मैंने बेसाख्ता बोल दिया कि जी इस वजह से मैं अपने परफ्यूम का नाम जो है ये रख रहा हूँ। लेकिन शायद हम लोगों को चाहिए कि जब हम ऐसी कोई चीज़ करें या ऐसी कोई चीज़ लाने लगे तो हम उस चीज़ के बारे में ज़रूर पढ़ें कि जो चीज़ हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिस नाम पे करने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है। कहते हैं जब कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप भी लोगों से पूछते हैं जी फलां दिन पैदा हुआ है, इस टाइम पैदा हुआ है, तो हम इसका नाम क्या रखें। तो जब एक बच्चे के लिए स्पेशल कहा जाता है कि उसके जब ज़िंदगी में दुनिया में जब आता है तो उसका नाम प्रॉपर रखा जाता है ताकि वो उसके लिए लकी साबित हो, उसकी चीज़ें अच्छी हो। तो ये भी आपका एक बच्चा था, ये आपका एक ब्रांड था जिसको आपने आगे बढ़ाना था और इसी से आपने अर्निंग करनी थी। खैर इस वक्त रजब भट्ट बहुत बड़ी मुश्किल का शिकार तो है, लेकिन साथ साथ जो मैं साथ के साथ वीडियो देख रही हूँ जिसमें हमारे बहुत ही अच्छे सहाफ़ी मियाँ अशरफ साहब ने भी बोला है, साथ वकार ज़का ने भी बोला है, उन सब ने, और कुछ उलमा भी इसमें माशाल्लाह शामिल हुए। इन सब का कहना ये है कि रजब भट्ट ने बेसाख्ता होकर वो जुमला ज़रूर बोला है कि जी मुझ पे भी 295 ए लगा और सी लगा तो इसलिए मैं अपने परफ्यूम का जो नाम है ये रखता हूँ, मैं कल इसको पब्लिश कर रहा हूँ, लॉन्च कर रहा हूँ और ये मार्केट में आ गया है। अब उस वक्त वो उसकी ये गलती थी कि शायद उसको ये नहीं पता था कि ये दफ़ा किन लोगों पे लगती है। और हमारे सहाफ़ी जो लोग हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी तरीके से भी अर्शद ने बताया कि जी ये जो दफ़ा है उन लोगों पे लगती है 295 सी जो कहते हैं तौहीन रिसालत करते हैं, जो मस्जिद में जाके उसकी बेहुरमती करते हैं, उसको नापाक करते हैं, उसको पलीद करते हैं। तो ये वो दफ़ाएँ होती हैं जो उस शख्स पर लगाई जाती हैं जो हमारे इस्लाम से खारिज हो जाता है और उसको फिर सज़ाए मौत या उम्र कैद दी जाती है। लेकिन रजब भट्ट की जब बात की जाए तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बासाख्ता अगर उसके मुंह से गलती हुई है तो कहते हैं ना, अल्लाह ताला भी फरमाता है, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि जब भी कोई ऐसी गलती करे और वो अपनी गलती का एतराफ़ कर ले, उससे बेसाख्ता, उसने जानबूझ के गलती नहीं की, बेसाख्ता अगर उससे गलती हो गई है तो हम लोगों को चाहिए अपने दिल को बड़ा करें। क्योंकि वो शख्स वो है जो अपनी वीडियो का सबसे पहले आगाज़, अगर आप सब लोग जानते हैं, जब भी अपनी वीडियो का आगाज़ करता था तो दुरूद पाक से करता था। जो शख्स मौला का मानने वाला हो और दुरूद पाक से अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हो, वो गुस्ताखे रसूल कैसे हो सकता है। यहाँ पे एक सवाल ये भी है, हमें चाहिए कि हम इतने सख्त कानून ना बनाएं, इतने सख्त दिल ना हो जाए कि इंसान और जानवर की जो पहचान होती है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे हम उलमा को बिल्कुल भी नहीं कह रहे, पर हम ये कह रहे हैं कि जो फसाद फैलाया जाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरफ इसको लेके जाया जाने की कोशिश की जा रही है, उसको थोड़ा सा हम रोक सकें, थोड़ा सा उसको कवर कर सकें। एक शख्स अपनी गलती की माफ़ी मांगता है, एक शख्स से बेसाख्ता ये जुमले अदा हुए हैं कि जी उससे गलती हो गई, उसको 295 सी का मतलब नहीं पता था और अल्लाह ना करे उसने कोई ऐसी बेहुरमती नहीं की। अल्लाह ना करे, हम कहते हैं ना कि अगर कोई ऐसी बेहुरमती करता तो हम सब कहते हैं कि जिसको फ़ौरन मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। लेकिन जब एक शख्स को पता नहीं था और उसने सिर्फ जुमलों में, अल्फाजों में वो बात बोली है, तो मेरे ख्याल से इस्लाम में इतनी लचक होती है कि उसको माफ़ कर दिया जाए, फिर इस बात को इतनी हवा नहीं देना चाहिए। इस वक्त बहुत से लोग उसकी सपोर्ट पे निकल आए, जैसे बहुत से सहाफ़ी भी हैं, बहुत से उलमा भी हैं, बहुत से उसके फ़ैन भी हैं जो सब चाहते हैं
کہ اگر رجب بٹ نے یہ بے ساختہ غلطی کی ہے تو اس کو معاف کیا جائے، کیونکہ رجب بٹ وہی شخص ہے جو لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے. رجب بٹ وہی شخص ہے جو بظاہر ایک تھوڑے سے عرصے میں یہ پیک پر آیا، اور رجب بٹ وہی شخص ہے جس نے بے انتہا لوگوں کی، غریبوں کی مدد کرنے کے بعد اپنی فیملی کے لیے بھی سب کچھ کیا ہے. یہاں پہ بہت سے لوگوں کا کہنا یہ بھی کہ لگتا ہے کہ رجب بٹ کو نظر لگ گئی. یہ بات بالکل سچ ہے، نظر بحق ہے، اور نظر جو ہے مجھے آپ کو کسی کو بھی لگ سکتی ہے. ایک ایسا یوٹیوبر، ایک ایسا اسٹار جو گھر بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہے، چیزیں بنا رہا ہے، پر اس کی ویڈیو وائرل نہیں ہو رہی ہے، وہ اس کے ویوز نہیں آ رہے. اب اس کے ویوز چاہے ڈوگر کی وجہ سے آ رہے ہیں، حیدر کی وجہ سے آ رہے ہیں، ماں کی وجہ سے آ رہے ہیں، بہن کی وجہ سے آ رہے ہیں، بیوی کی وجہ سے آ رہے ہیں، لیکن اس کے ویوز آ رہے ہیں، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. تو اس کی جو پسند ہے نا، جو اس کی شہرت ہے، میرے خیال سے بہت سے لوگوں کو یہ پسند نہیں آئی، اور جس کی وجہ سے آج رجب بٹ کو بہت سی مشکلوں کا شکار ہونا پڑا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں جو لوگ ہیں نا، وہ کسی کو بڑھتا چڑھتا نہیں دیکھ سکتے. آپ جب عروج کی طرف جاتے ہیں تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ یار یہ عروج پہ کیوں ہے، ہم کیوں نہیں، تو آپ کے نیچے سے ٹانگ کھینچی جاتی ہے. خیر یہاں پہ بہت سے لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے میں بھی تھوڑا سی کہوں گی کہ علماء جنہوں نے بھی اس پہ چیزیں لگائی ہیں، پرچے کیے ہیں، ہر جگہ پہ اس کے لیے پرچے ہو گئے ہیں. آئی تھنک 300 کے قریب اس کے پرچے ہو چکے ہیں. تو میں کہوں گی یہ جو آخری جو اس کی مسٹیک ہے، انسان کی زبان کہتے ہیں نا کبھی بھی پھسل سکتی ہے. میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو بہت عامل فاضل ہوتے تھے، لیکن کبھی کبھی ایک غلط بات کی وجہ سے ان کے اوپر بھی آپ لوگوں نے اسی طرح کیچڑ اچالا تھا، اور آپ نے ان کو بھی معاف نہیں کیا تھا. تو میں یہاں عوام سے، پبلک سے، ان کے لوگوں سے، وہ جو جن کو لگتا ہے کہ انہوں نے گستاخ رسول کیا ہے، ایسا نہیں ہے. تھوڑا سا سافٹ کارنر دل میں رکھیں، اس کو جگہ دیں، اس کو پاکستان آنے کا موقع دیں. اس وقت رمضان کے اینڈ کے دن چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. آج بڑی طاق رات ہے، آج بڑی طاق رات ہے. آج سوچو اس کی ماں کی، اس کی بیوی کی، بہن کی کیا حالت ہوگی کہ اس کا وہ بیٹا جو اس کے لیے سب کچھ اکیلا ہے، اور وہ اس کے پاس موجود نہیں ہے. عید سر پر ہے. شادی سے اب تک جتنے اس نے کرائسس دیکھے، میرے خیال سے پوری زندگی میں انسان نہیں دیکھتا. اگر وہ پیسہ کما رہا تھا، اگر اس نے عروج دیکھا تھا، تو اس نے اتنی ہی تکلیفیں بھی دیکھی. انہوں نے لوگوں کی اتنی باتیں دیکھی، انہوں نے اتنے لوگوں کے روپ دیکھے، گالیاں سنی. تو یہ آسان کام نہیں ہے. اپنے اوپر اتنی ٹینشن لینا، انزائٹی لینا، یہ آسان کام نہیں ہوتا. لوگوں کو ہنسانے والا کیمرے کے پیچھے کیسا ہوگا، کس طرح سے وہ فیس کرتا ہوگا، کتنے اس کے دشمن ہوں گے، یہ صرف وہی جانتا ہے. تو یہاں پہ صرف یہ کہنا ہے کہ جہاں پہ اس کو بہت سارے لوگ نفرت کرتے ہیں، وہاں بہت سارے لوگ اس سے پیار بھی کرتے ہیں. تو ہم لوگوں کو چاہیے اگر یہ ویڈیو ہو سکے تو آگے بڑھائیں، اور ان سب کو یہی کہیے کہ جو بھی علماء ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، ہم اسلام کی کسی چیز میں بھی 19-20 کر ہی نہیں سکتے. ہم قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری دل جان اس پہ قربان جس کے لیے یہ دنیا بنائی گئی تھی. لیکن یہاں پہ اگر ایک شخص اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہے، بے ساختہ اس کے منہ سے کوئی جملہ نکل جاتا ہے اور اسے غلطی ہو جاتی ہے، تو معاف کرنے کا حق تو اللہ نے بھی دیا ہے. تو یہ حق جب اللہ نے دیا ہے تو انسان کے پاس یہ حق کیوں نہیں ہے. تو خیر یہاں پہ یہی کہوں گی کہ جو ہونا تھا سو ہو گیا. اب وہ باہر ہے، واپس آ کے ولاگنگ کرے گا نہیں کرے گا، ٹک ٹاک پہ بیٹھے گا نہیں بیٹھے گا، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے. لیکن اس کو کرنا اس لیے چاہیے کہ اس کو لوگ چاہتے ہیں، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں. اب یہاں سے بہت سے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، بہت سے لوگوں نے میرے پیجز پہ بھی لکھا ہے کہ آپ جاہل عورت ہو، آپ کو نہیں پتا اس نے گستاخی رسول کیا. کچھ نے کہا کہ نہیں وہ بہت اچھا تھا، آپ کو نہیں پتا، آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. وہی بات ہے کہ جہاں مجھ سے لوگ پیار کرتے ہیں، وہاں مجھ سے لوگ نفرت بھی کرتے ہیں. تو ہم لوگوں کو اپنے لیے اچھا پراپر نہیں کر سکتے، لیکن یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ انسانیت کل کائنات کے لیے ایک ہی بنائی گئی ہے، اس میں کوئی مذہب نہیں ہوتا. ہم انسانیت کی جہاں بات کرتے ہیں وہاں مذہب ہی نہیں ہے. تو یہاں پر رجب بٹ کی یہی بات میں آپ لوگوں سے پلیز کائنڈلی کہنا چاہوں گی کہ اس نے جو بھی غلطی کی ہے، اس غلطی کو بلا کے اس کو معاف کرنے کا حق دیا جائے، اس کو پاکستان آنے کا حق دیا جائے، تاکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنی عید منا سکے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا وقت دیکھ سکے، اور اپنی ماں کے ساتھ ان کی دعائیں لے سکے. اس وقت جتنے بھی اس کے فینز ہیں اس کے لیے دعا کریں، ابھی دعا گو ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ ایسی غلطیاں اگر انسان سے ہو جاتی ہے تو پہلی بات ہے کوشش کریں کہ غلطی نہ کریں، اور غلطی ہو جاتی ہے تو معاف کرنے کا سب سے بڑا انسان کے پاس حق ہوتا ہے. اللہ تو معاف کر دیتا ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا بڑا بن جائے. یہاں پہ ہمارے صحافیوں نے، ہمارے اینکر نے، ہمارے وقار سکا نے، امیر اشرف نے، جن لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا، ان کی باتوں کو ذرا ضرور سنیے گا، سمجھے گا. قانون یہی کہتا ہے کہ جی اگر کوئی چیز گستاخی ہو، کوئی چیز بار بار دلیل دی جائے، یہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے وہ جو
290C دفعہ لگتی ہے، کیا لگتی ہے، کس پہ لگتی ہے، اور اس کے کون سے رولز ہوتے ہیں جو رولز کی دیے جاتے ہیں کہ اس چیز پہ یہ سزا آپ کو لاگو ہوتی ہے. تو اگر وہ رولز آپ پڑھیں تو اس میں یہی آتا ہے کہ وہ شخص جو مسجد کے اندر بیٹھ کے ناپاکی کر رہا ہو، اس کے بارے میں نعوذ باللہ غلط بات کر رہا ہو، اس کو سزا دینے کا حق ہے. لیکن نہ تو اس وقت وہ مسجد میں موجود تھا، نہ اس نے ایسی کوئی گستاخی کی تھی، نہ اس نے کوئی ایسی باتیں پراپرلی بار بار کہی تھی کہ ہم بولیں کہ اس نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نہیں، 10 دفعہ یہ باتیں بولی ہیں. تو یہاں پہ معافی کی گنجائش ہونی چاہیے. میں تمام علماء سے گزارش کروں گی، بے شک مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو میری بات بالکل بھی اچھی نہیں لگے گی، لیکن اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کے گھر کے آگے، وہاں جس کے لیے ہم جانے کی خواہشیں ظاہر کرتے ہیں، جس کے لیے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بس ایک جھلک ہمیں وہاں جا کے مل جائے، وہاں جا کے کھڑا ہو کے اور اپنی ویلاگنگ کا سٹارٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف سے کرتا ہو، مولا علی کا ماننے والا ہو، تو اس کو معافی ضرور ملنی چاہیے. اور یہاں پہ سارے فرقے مٹا کے، ساری چیزیں مٹا کے یہ سوچنا چاہیے ہم انسانیت کی بات کر رہے ہیں. اور میرے خیال سے یہ بہت پازیٹیو سائن ہوگا کہ رجب بٹ 1-2 دن میں پاکستان آ جائے گا. میں بہت جلدی اس کی بھی نیوز دوں گی کہ انشاءاللہ بہت جلد وہ پاکستان آئیں گے اور تمام معاملات اس کے ٹھیک ہوں گے. اور جتنے بھی علماء اس تک منتشر ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگوں نے جان بوجھ کے بھی کوشش کی آگ لگائی جائے، ان کو بھٹکایا جائے، ان کو ٹھنڈا کیا جائے، بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کی جائے اور اس مسئلے کو اچھے طریقے سے حل کیا جائے، تاکہ رجب بٹ اپنی زندگی کو لے کے چلے اپنی فیملی کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ. جس طرح سے وہ بانڈنگ کرتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا، لوگوں کے چہروں پہ ہنسی لاتا تھا، وہ اسی طرح سب کچھ کرے. خیر یہاں سے اسی ویڈیو کو اسی امید کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ جی وہ جو مکہ سے انشاءاللہ ہم بہت جلد پاکستان دیکھیں گے. پاکستان آنے کے بعد ہم دوبارہ سے ویلاگ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم ان کے گھر جا کے ان کا انٹرویو کریں، تاکہ پراپرلی ان سے پوچھ سکیں کہ اس وقت ان کے دل میں ایسا کیا ہو رہا تھا، وہ کیا سوچ رہے تھے جب لوگ ان کو گستاخ رسول کہہ رہے تھے اور وہ شخص اپنا ہر ویلاگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے شروع کرتا تھا. تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ جب میں اپنے رب کا نام لیتا ہوں، میں اپنے نبی کا نام لیتا ہوں اور لوگ نے مجھے گستاخ رسول بنا دیا. یہ چھوٹی سزا نہیں ہوتی کسی کے لیے کہ آپ نماز پڑھ رہے پر لوگ آپ کو بولیں کہ جی آپ تو فلاں جگہ سے آئے، آپ تو باہر سے آئے، آپ تو کلب سے آئے، اور وہ شخص سجدے میں ہو. تو یہاں سمپل وہی بات ہے، الفاظ کی غلطی ضرور ہے، ہیر پھیر ضرور ہے، غلط جملہ ادا ضرور ہو گیا ہے، ادائیگی غلط تھی، چیزیں غلط تھی، پر سوچ غلط نہیں تھی. اس کی جگہ اس وقت سوچ وہ نہیں تھی کہ اس کی گستاخی کرنی ہے، گستاخ رسول کرنا ہے. اس وقت یہ تھا کہ جی وہ جس کا فین تھا وہ اس کے بارے میں بات کر رہا تھا. خیر یہاں سے اسی ویڈیو کو ختم کرتے کہ انشاءاللہ کچھ پازیٹیو چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی تو آپ سے شیئر کریں گے. اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے وقت سے سب کو بچائے. اللہ حافظ.